یہ ویڈیو آپ دیکھیے، یہ کوئی مزار نہیں ہے یا کوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی عجیب مخلوق نہیں ہے یا پھر یہ کوئی ایلین بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو دولے میاں ہے۔ یہ وہ عظیم الشان شہنشاہ ہے جو کل تک لنگی بنیان میں گھوم رہے تھے، جو کل تک بالکل سیدھے سادے لباس میں تھے یا سمپل سے پینٹ شرٹ یا کرتا پیجامے میں ان کو دیکھا گیا تھا اور ساری زندگی دیکھا گیا۔ کل تک یہ لوگوں سے قرض مانگ رہے تھے، لوگوں سے زکوٰۃ اور صدقہ مانگ رہے تھے، اور آج دیکھو گھوڑے پر بیٹھ کر اور گھوڑے پر چڑھ کر اترا رہے ہیں۔ جس محلے میں کل تک یہ غریب سا منہ بنا کر اپنی شادی کے لیے مدد مانگ رہے تھے، اور آج دیکھیے اسی محلے میں شہنشاہ بن کر دندنا رہے ہیں۔ میں ایسا کیوں بول رہا ہوں؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جانے دو، ان کی شادی ہے، آپ کو تو ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن میں ایک واقعے کے سندرب میں بول رہا ہوں، یعنی 2-4 دن 8 دن پہلے کی بات ہے اور ہمارے یہاں کی ہی بات ہے۔ وہ واقعہ، وہ قصہ آپ سنیے، بالکل ریئل ہے، ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک غریب فیملی کا، یعنی ان کے گھر میں شادی تھی، یعنی ان کا گھر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا خود ہی مدد کرنے کو دل کرے گا۔ اور جب ان کے گھر میں شادی کا موقع آیا تو ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے، تو وہ اڑوس پڑوس سے مانگنے لگے، کہنے لگے کہ آپ کسی سے کہیں کہ ہمارے گھر شادی ہے، وہ کچھ مدد کر دے تاکہ ہماری شادی اچھے سے ہو جائے۔ یہاں تک کہ ان کے مدد مانگنے کی خبر ہمارے گھر تک بھی آئی۔ ہمارے گھر والی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سے جو بن پڑا وہ ہم دیں گے۔ پھر یہ طے کیا گیا کہ ایک قرآن پاک کی اچھی سی خوبصورت مخمل والی پیٹی اور ایک لفافہ، اس میں جتنا ہم سے بن پڑا وہ ہم انشاءاللہ دیں گے۔ شادی سے 2-3 دن پہلے جب ان کے گھر پہنچے مدد کرنے کے لیے تو ہم کو دور سے ہی ڈی جے کی آواز آنے لگی، یعنی گانوں کی آواز۔ تو ہمیں لگا کہ ہو سکتا ہے کسی اور کے یہاں کسی اور وجہ سے، کسی اور کارن سے بج رہا ہوگا، لیکن جب قریب گئے تو پتا چلا کہ یہ انہی کے گھر میں بج رہا ہے جن کی مدد کے لیے ہم پہنچے ہیں۔ قریب گئے تو پورے گھر کے لوگ، گھر کی عورتیں سب ڈی جے پر تھرک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر لفافہ تو ہم نے چھپا دیا، ہم نے کینسل کر دیا۔ ہم نے کہا کہ گھر کی عورتیں سب ڈی جے پر تھرک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر لفافہ تو ہم نے چھپا دیا، ہم نے کینسل کر دیا۔ ہم نے کہا کہ ایسی جگہ ہمیں پیسے نہیں دینے ہیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ چلو قرآن پاک لے کر آئے ہیں، کم سے کم وہ ہم ہدیہ کر کر واپس آ جائیں گے۔ تو آپ کو پتا ہے شادی گھر والوں نے قرآن پاک دیکھ کر ٹکا سا جواب دے دیا کہ ہمیں قرآن نہیں چاہیے، ہمیں پیسے چاہیے، کیونکہ ہمیں شادی اچھے سے کرنی ہے، یعنی دھوم دھام سے کرنی ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائے ہمیں شادی بینڈ باجے سے کرنی ہے کہ دنیا اسے یاد کرے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہم تو وہاں سے واپس آ گئے۔ بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے لوگوں سے پیسہ لے کر اور مدد لے کر دھوم دھام سے شادی کی، دولہے کو شاندار صحرا پہنایا، کار کا انتظام کیا۔ گھوڑے کا تو یہاں رواج نہیں ہے، اور یہ ویڈیو بھی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا یہ تو ایک مثال کے لیے بتایا، یہ ہمارے یہاں کا ویڈیو نہیں ہے، وہ تو ایک مثال کے لیے میں نے آپ کو بتایا۔ کار میں بیٹھا کر لے جایا گیا، کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ ولیمہ تو دیکھنے لائق تھا۔ ویڈیو شوٹنگ، فوٹوگرافی، گانے بجانے، یہاں تک کہ ناچنے کے لیے ہجڑے تک بلائے گئے تھے، یعنی یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے۔ وہ لوگوں کا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو مدد مانگ مانگ کر اپنی گھر کی شادیاں کر رہے ہیں، یعنی آج کل مدد کرنا بھی بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، چیلنجنگ کام ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہ ہوگا۔ آج کل اصل میں غریب آدمی امیر آدمی کی نقل کرنے میں مرا جا رہا ہے۔
जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब लोगों को हुनर लगता है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर अमीर लोग सिर्फ अपनी दौलत की नुमाइश करना बंद कर दें तो कितने गरीब लोगों की जिंदगियां आसान हो जाए, और गरीब आदमी अपनी हैसियत को पहचाने और दिखावे से बचे तो उनकी भी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं, क्योंकि एजुकेशन की कमी है, दीनी तालीम से दूरी है, अल्लाह से, उसके रसूल से, कब्र से, हशर से, अल्लाह के सामने खड़े होने से बिल्कुल बेखौफ लोग हो गए हैं, और शादी को एक अपने नाक का मसला, अपने स्टेटस का मसला बना दिया है। यानी गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है भले भीख मांगकर करना क्यों ना हो, शादी धूमधाम से होना चाहिए। लोगों के लिए आप कितना भी अच्छा करो, लोग आपके पीठ के पीछे भले आपके मुंह पर तारीफ कर लेंगे, लेकिन पीठ के पीछे कुछ ना कुछ बुराई निकालकर और कुछ ना कुछ ऐब निकालकर आपको नाम रखेंगे ही रखेंगे। चाहे आप 20 तरीके के पकवान पकवा लो, लेकिन कहेंगे कि अगर 2 पकवान वो भी ऐड कर लेते तो बहुत अच्छा होता। 10 किस्म के मीठे बना लो, लेकिन फिर कहेंगे कि काश वो मीठा होता तो और मजा आ जाता। तो लोगों की तो ये फितरत है। तो लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह उसके रसूल को खुश करने के लिए हम हर काम करें, क्योंकि हम ईमान वाले हैं। हमें अल्लाह के सामने खड़े होना है और हर लम्हे का कल क़यामत के दिन हमें हिसाब देना है। अल्लाह ताला हमें आसानी के साथ और बिल्कुल सुन्नत तरीके पर और बिना रियाकारी के, बिना दिखावे के निकाह करने की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से जो मैं मैसेज देना चाह रहा था और जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ वो भी आपको बताना मकसद था, तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति और तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। कुल मिलाकर उन्होंने धूमधाम से शादी की, अपने दम पर नहीं, लोगों से मदद मांग मांग कर। यानी जो चीज अपने दम पर भी जायज नहीं है, यानी अपनी दौलत से भी जायज नहीं है, उन्होंने लोगों से मदद मांग मांग कर की। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। याद रखें, जबान से सवाल करने वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल की तरफ से सख्त वईद आई है।